کہتے کہ شادی میری جلدی ہو جائے اور بیوی بھی اچھی ہو، بچے بھی ہوں. ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے بھی آ گئے. اب اس کا کوئی علاج ہے میرے پاس. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، میرے خیال میں ہانگ کانگ میں تھے. امام حرم بھی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. شیخ سبیل بہت بڑے عالم تھے. تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی بار بار تنگ کرے حضرت کو کہ جی دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے. ایک دفعہ کہہ دیا بھائی امام حرم ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک دفعہ کہہ دیا بس. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ 2 منٹ کے بعد پھر آ جائے، حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. تیسرے دفعہ جب وہ آیا نا جی، تو میں نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت پہلے اس سے پوچھو اس کی شادی ہو گئی ہے. تو انہوں نے تو نہیں پوچھا، مسکرا کے. تو میں نے کہا بھائی تمہاری کہتے شادی تو نہیں ہوئی. میں نے کہا امام صاحب دعا کریں تمہیں بچہ پیدا ہوگا. کوئی حیا کر، نکل جاؤ دفتر سے یہاں سے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ پہلے شادی بھی ہو گئی، بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی. اللہ نصیب کرے جناب. مردوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کے لیے تو سورۃ النور جو ہے نا جی اور سورۃ النساء ہے وہ پڑھ کے سنایا کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن براہ راست سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں. اس لیے الحمدللہ علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں خواتین کی ہدایت کے لیے، خاوند کی ہدایت کے لیے، بیوی کی ہدایت کے لیے، فریقین کی ہدایت کے لیے، دینی مسائل کے لیے. وہ لے کے سنایا کریں. اگر کوئی کہے کہ میں امام کے پیچھے نیت نہیں کرتا تو نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. ایسے پیچھے کھڑے رہو لاکھ دفعہ کھڑے، اگر نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز ہوگی نہیں. کالا رنگ لگانے کے بعد، کالا رنگ لگانا ہی حرام ہے، چاہے بالوں کو لگائے چاہے داڑھی کو لگائے. کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ بھی لگا سکتا ہے، اور رنگ لگانے سے غسل ہو جاتا ہے جیسے مہندی لگانے سے ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ امام کی غیبت کرے، امام اسے خود کہے کہ میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، ٹھیک کہتے ہیں وہ. جب وہ امام کی غیبت کرتا ہے، امام کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ چونکہ غیبت تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ کے قرآن میں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے بھائی مردہ کا جو مر جائے گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ تو غیبت جو کر رہے ہیں یعنی بھائی موجود نہیں ہے، تم غیبت کر رہے ہو، تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یہ تو اتنی بڑی سزا ہے. اور اسی لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو پسند نہیں کرتا نماز نہ پڑھے. بلا وجہ اس کی نماز کے اندر خدشات پیدا ہوں گے. اگر ایک آدمی مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں آیا، شامل ہوا، تو جب امام کھڑے ہو جائے وہ 1 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جائے، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو، پھر 1 رکعت پڑھے، پھر آخر میں تشہد پڑھے. آم کا باغ جو ہے 5 سال کے لیے دینا جائز ہے؟ میرا بھائی بات یہ پر مسئلہ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ثمر آور درخت پھلدار، وہ آم ہو، کنو ہو، کھجور ہو، جب تک اس کا جو پھل ہے نا وہ ظاہر نہ ہو، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے. جب پھل ظاہر ہو جائے اب اس کو بیچ، تو آپ 5 سال کا جو بیچیں، کیا پتہ اگلے سال پھلتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اس قسم کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 5 سال کے لیے وہ باغ اور زمین دونوں مستاجری دے دیں، یعنی اس کی قیمت آپ یہ لگائیں کہ جس میں وہ زمین کی قیمت بھی آ جائے، تاکہ وہ اگر بچی ہوئی زمین میں گندم کاشت کرے، کپاس کاشت کرے،
کچھ کاشت کرے تو اس کو اجازت ہو، تو اب آپ 10 سال کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس میں ثمر بھی آ جائے گا اور زمین بھی آ جائے گی۔ صرف جو ہے پھل جب تک ظاہر نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔